نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت کا دردناک واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض اور حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں تاکہ آپ کی آواز اسے سنائی نہ دے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور مسلمان ہو گئی، اور صدق دل سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن اگر پوری روئے زمین سونے سے بھر جائے اور کافر چاہے کہ میں یہ فدیے میں دوں اور اتنا سونا مزید دوں اور میری جان چھوٹ جائے، تو یاد رکھو ایسا نہیں ہوگا۔ سونا کتنا مہنگا ہے لیکن اس دن بے قیمت ہوگا، اور ایمان کی قیمت کیا ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایسا شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے، اللہ اس رتی برابر ایمان کی وجہ سے بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ یعنی ایک ذرہ ایمان کی قیمت روئے زمین کے برابر سونے سے بھی زیادہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے جو خدا نے بغیر محنت کے عطا فرمائی ہے۔ بتاؤ کتنا خدا کا احسان ہے، اور یہ آج سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ موت کے بعد قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی، جب کافر حسرت سے کہے گا کہ اے کاش میں نام کا ہی مسلمان ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا ایمان ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ اس نام کے مسلمان کو بھی غنیمت سمجھو، اور اس دور سے بچو جب یہ نام کا مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات نے احادیث مبارکہ سنی ہے اور کسی کو یاد بھی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بھی اس زمین پہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات کا نظام چلتا ہے یہ اللہ اور ایمان کی برکت سے چلتا ہے۔ اب بتاؤ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ جس دن زمین سے ایمان والے اٹھ جائیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ زمین کا نظام ہوگا، تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے گا، چونکہ ایمان والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ دنیا دار کو بھی اور اہل کفر کو بھی یہ بات سمجھا دے کہ آج دنیا دار عیاشی کرتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑے بنگلوں میں رہتا ہے، بڑے کاروبار اور بزنس چلاتا ہے، بڑے جہازوں پر سفر کرتا ہے، جہازوں اور کمپنیوں کا مالک ہے۔ یہ ساری برکت اسی مسکین سے ایمان کی ہے۔ جس دن یہ ایمان والا مسکین ختم ہو جائے گا تو پورا نظام برباد ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اس کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور قبر میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو دنیا میں بھی حفاظت ایمان کی وجہ سے ہے، اور قبر میں بھی ثابت قدمی اسی ایمان کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ جس نے جواب دے دیا تو اللہ نے فرمایا
کہ جس کا کلمہ ٹھیک ہے اللہ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھے گا، یعنی اللہ اس کو قبر میں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اشراف سے ایک مرتبہ یوں مخاطب ہوئے: لوگو، میں صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر تم اسے مان لو تو تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے الہ اور رب ہونے کے یقین کے بعد اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے، یعنی یقین کامل کے ساتھ ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ بلکہ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ لیکن صرف اللہ کو مان لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، اللہ کو تو یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: آؤ اس کلمے پر متحد ہو جائیں جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے۔ اسی طرح آپس کے معاہدوں کے آخر میں اللہ گواہی لکھتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لہذا محض اللہ کو مان لینا ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمان کے لیے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا: قسم ہے زمانے کی، انسان بہت خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: اے ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سے تقوی کا مطالبہ کیا۔ تقوی اللہ کے خوف سے، اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ کم از کم ہم اس کے نافرمان نہ بنیں، اس کے خوف سے گناہ نہ کریں۔ گناہ اس کا نام ہے جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے ترک کرنا، اور جس کام سے بچنے کا حکم دیا اس سے کرنا۔ واضح رہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانیں۔ جتنا ہم اللہ کی اطاعت سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم ایمان سے بھی دور ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں گنہگار اور کافر دونوں کے لیے فاسق کا لفظ آیا ہے، کیونکہ فاسق اللہ کی حدود سے نکلنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جتنا خدا کی حدود سے نکلتا جائے گا گنہگار ہونے سے کافر ہونے تک کے مراحل طے کرتا جائے گا، اور جب بالکل ہی نکل گیا تو کافر ہو جائے گا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان فرما برداری کا نام ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، یعنی بظاہر تو ایمان والے بنو مگر معاشرے میں قاتل، لٹیرے، شرابی، سود خور، رشوت خور کے نام سے معروف ہو۔ اللہ کے ماننے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے عذاب کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے اتنی عبادت کافی ہوتی ہے جس سے وہ عذاب سے بچ سکیں، یعنی فرائض کا اہتمام اور حرام سے اجتناب۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے اصحاب یمین کہا اور عذاب سے نجات کی خبر دی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک طالب علم والدین اور اساتذہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ پاس ہو جائے، فیل ہونے سے بچ جائے۔ دوسری قسم کے وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتے ہیں، اطاعت میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف فرائض کی حد تک خود کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ کثرت سے ذکر اذکار، تلاوت قرآن، اشاعت دین کے لیے جد و جہد، اللہ کی راہ میں بکثرت مال خرچ کرنے میں منہمک رہتے ہیں، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے سابقون کہا ہے اور فرمایا ان کے لیے عیش و عشرت والی زندگی اور نعمتوں بھری جنت کا وعدہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا وعدہ ہے، یعنی جیسے یہ دنیا میں نیکی کے کاموں میں پیش پیش رہے، بروز قیامت اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی محفل میں
اللہ کے قریب ان کی سیٹ مخصوص ہوگی۔ پہلی قسم تقوی کہلاتی ہے اور دوسری احسان۔ ایمانی زندگی کی دونوں قسموں کے لیے اخروی نجات کی بشارت ہے، پس ہمیں سوچنا چاہیے ہم ان دونوں قسموں میں کہاں ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے وقت کلمے کی برکت سے شیطان کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔